عید میلاد النبی یا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا منانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ آج ثابت کرتے ہیں۔ جیسے ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ کوسچن بہت زیادہ کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے کیا بھی یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، فزیکل کلاسز میں بھی، لیکن اس کا جواب دیتے وقت اس سوال کے اندر بہت سے سوالات ابھرتے ہیں جن کے جوابات دینے ضروری ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سوال پوچھنا تو پسند کرتے ہیں، جواب کو سننا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ یس اور نو، بس ہاں یا نہ، اس سے علم تو نہیں آتا، نہ اویئرنیس آتی ہے، نہ ہی عقیدے کی توسیع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک مثال کے ذریعے ایک بات سمجھاؤں گی، پھر دلائل دوں گی، اور پھر حدیث بھی بتاؤں گی، اور قرآن سے بھی دلائل دوں گی۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، اس جنریشن کی بات نہیں کرتے، موجودہ جنریشن کی بات نہیں کر رہے، اپنی نانی دادی کی عمر کی عورتوں کی یا خواتین یا مردوں کی بات بھی نہیں کرتی، اپنی ماؤں کی بات کرتی ہیں جن کی عمریں 50، 55 یا 60 سال ہوگی۔ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کون سے سن یا کون سے منتھ یا کون سی ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے، وہ نہیں جانتے۔ ہم کسی ہاسپٹل چلے جائیں تو ہم 80 سالہ بڑھیا کو بھی جب عمر لکھواتے ہوئے، ایج سلپ پہ لکھواتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ 35-40 سال بتا رہی ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ جانتی ہی نہیں ہے۔ تو حالانکہ آج سے 50، 60، 70 سال پہلے وہ پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو ایک نبی جو کہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں آئے، ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کس طرح پتا ہے؟ اور جب ایک نبی دنیا میں آتا ہے تب یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیدا ہونے والا نبی ہے، لیکن جب نبی دنیا سے جاتے ہیں یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ ایک نبی دنیا سے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قریش میں، عربوں میں پیدا کیا۔ جب آپ پیدا ہوئے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ عبداللہ کا فرزند نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن جب آپ دنیا سے گئے ہیں تب تمام صحابہ کرام، تمام عالم اسلام اس بات کو جانتے تھے کہ آج مسلمانوں کے قائد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ ایک نبی آیا۔ پھر بھی اگر ہم ہسٹری کو ریسرچ کرتے ہیں تو کسی نے آپ کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول لکھی ہے، کسی مورخ نے 12 ربیع الاول لکھی ہے، جس کی اقتدا بعض لوگ کرتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات میں 8 ربیع الاول لکھی ہے، ٹھیک ہے، جن کی اقتدا بعض لوگ کر کے تو یہ 12 ربیع الاول بناتے ہیں۔ وہ آپ کی یوم ولادت 8 ربیع الاول لکھتی ہے۔ زیادہ تر مورخین کا جس بات پر اتفاق ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ لیٹس سپوز کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ لیٹس سپوز ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بات تو 110% شور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ۔ آپ کی تاریخ ولادت میں ڈاؤٹ ضرور ہے، ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ مورخین کے اقوال ہے، کوئی 8 لکھتا ہے، کوئی 9 لکھتا ہے، کسی نے 6 بھی لکھا ہے اور کسی نے 12 لکھا ہے۔ ہم نے لیٹس سپوز 12 مان بھی لی ہے، تو اس چیز میں اختلاف نہیں کہ آپ دنیا سے کس ڈیٹ کو گئے ہیں، یہ تو پکی اٹل حقیقت ہے کہ 12 ربیع الاول کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو مجھے کوئی ایک انسان اٹھ کے بتا دے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے ہاں کوئی شخص ایک ہی ڈیٹ کو پیدا ہو اور ایگزیکٹ اسی ڈیٹ کو اس کا انتقال ہو جائے، آپ اس کے آنے کی، اس کے پیدا ہونے کی خوشی منائیں گے یا اس کے جانے کا غم منائیں گے؟ انصاف کی بات ہے، انصاف کیجئے، کیا پیدا ہونے کی خوشی منائیں گے یا جانے کا غم منائیں گے؟ ڈیفینیٹلی غم منائیں گے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس چیز کو اگر مان بھی لوں کہ آپ 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں آئے ہیں، تو کیا جس طریقے سے 12 ربیع الاول سیلیبریٹ کی جاتی ہے سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ سے ثابت ہے، ازواج مطہرات کے طریقہ سے ثابت ہے، تابعین کے طریقہ سے ثابت ہے، تبع تابعین کے طریقہ سے ثابت ہے، ائمہ کے طریقہ سے ثابت ہے، محدثین کے طریقہ سے ثابت ہے،
ہے اگر 12 ربیع الاول اس طرح ثابت تو ایک بھی طریق کا ورق اکھاڑ کے دکھا دیجیے۔ اللہ کے نبی سے ان کے پیدائش کے دن کی سیلیبریشن ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کی کتاب میں آتا ہے پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر و جمعرات کا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن پیدا کیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ لائق شکرانے کا روزہ تھا۔ اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کی ولادت کے دن کی سیلیبریشن روزہ ثابت ہے، لائٹنگ ثابت نہیں ہے، روزہ ثابت ہے، ناچ گانا ثابت ہے نہیں ہے، روزہ ثابت ہے، چوری کی لائٹ یوز کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فتویٰ دیتے ہیں ہم لوگ کہ گانا حرام ہے، ڈیفینیٹلی گانا حرام ہے۔ گانے کو گانا کیا چیز بناتی ہے؟ اسلام میں شاعری سننا تو حرام نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ گانا کیا ہے؟ شاعری ہے۔ اس شاعری کو گانا کیا چیز بناتی ہے؟ میوزک۔ اس شاعری میں سے میوزک نکال دیں تو شاعری ہے، شاعری حرام نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی شرکیہ رمزیہ الفاظ نہ ہو۔ اب نعت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، کیا اس میں میوزک ڈال دیا جائے تو وہ ٹھیک رہ جاتی ہے یا وہ حلال رہ جاتی ہے یا اس کا سننا جائز ہے یا اس کا سننا صحیح ہے؟ کوئی بتا دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر ایمان ان کا مقبول ہے جن کا ایمان آپ کے صحابہ جیسا ہے۔ اب صحابہ سے زیادہ تو محبت آج کے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے، 110%، کیونکہ اللہ نے ان کو لقب دے دیا قرآن میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہمیں سے تو کسی کو یہ لقب نہیں ملا، تو اگر انہوں نے یہ دن نہیں منایا اس طرح تو آپ کو کہاں سے دلیل ملی اس طرح یہ دن منانے کی؟ ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ عالم تھا، مدینہ میں کوہرام مچا تھا، میان سے تلوار نکال کے کہتے تھے جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے عمر اس کی گردن اتار دے گا۔ حضرت بلال کا یہ عالم تھا کہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف کہ مجھے میرے پیغمبر یہاں نظر نہیں آئے تھے۔ حضرت فاطمہ چھ ماہ تک زندہ نہیں ہے بعد میں اللہ کے نبی کے، پر مسکراتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر رسول کی دائیں طرف کھڑے ہو کر کہا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہی، آپ سے پہلے کئی رسول آئے، انہیں قتل بھی کر دیا گیا، وہ مارے بھی گئے، اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں موت آ گئی، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو معلوم ہوا یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں، یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے تو معاذ اللہ صحابہ کرام نے زندہ نبی کو دفنا دیا، ازواج مطہرات نے زندہ شوہر کو دفنا دیا، بی بی فاطمہ نے زندہ باپ کو دفنا دیا۔ عجیب معاملہ، اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے، انہیں موت آ چکی، یہ مسلمان حقیقت ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور رہی بات 12 ربیع الاول کی، تو جس طرح سے 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے اس طرح منانے کا کنسیپٹ ہمیں کہیں سے نہیں ملتا۔ منائیں، روزہ رکھیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو رکھتے تھے روزہ، اپنے ولادت کا دن سمجھ کر آپ بھی رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کریں، درود شریف کے پمفلٹس بنوائیں، جگہ جگہ پہ لگائیں، لوگ پڑھیں، آپ خود پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کریں درود شریف۔ یہ کیا ہے جو آپ کریں؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ ذاتی تسکین ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ سٹیٹس ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ دین کے نام پر بھیک مانگ کے چندہ مانگنا ہے، بھیک مانگ کے چوری کی لائٹ لگانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور دوسری چیز اسلام میں دو عید ہے، عید الاضحیٰ
اور عید میلاد النبی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو عیدوں کے علاوہ تیسری عید کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدائش. ٹھیک ہے. ایک عام عورت کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑے پردوں میں پیدا ہوتا ہے. اور آج آپ میلاد کا جو ہے چوک کا نام لوگوں نے رکھا ہوتا ہے, سڑک کا نام لوگوں نے رکھا ہوتا ہے میلاد روڈ, میلاد چوک. آپ نبی کی پیدائش چوکوں میں کر رہے ہیں نا, اعوذ باللہ. یہ محبت ہے یا کیا ہے؟ اور خانہ کعبہ, بیت اللہ شریف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تصویر کیک پہ بنا کر اوپر نام لکھ کر اس کو کاٹنا چھری سے آپ کا کیسے دل گوارا کرتے ہیں اور اسے آپ کھا لیتے ہیں؟ نالین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوتا. کیا آپ اپنے جوتے پر اپنا نام لکھ کر اسے پہننا پسند کریں گے؟ کیا آپ اپنے باپ کے جوتے پر اس کا نام لکھ کر اسے پہننا پسند کریں گے؟ تو اللہ کے نبی کے جوتے کی شبیہ بنا کر اس پر اللہ رسول اللہ کا نام لکھ کر اسے ماتھے پر لگا کر آپ تعظیم کر رہے ہیں. یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے گئے ہیں اپنی ازواج کو بیوہ چھوڑ کر, اپنی بیٹی کو یتیم چھوڑ کر, اپنے صحابہ کرام کو چھوڑ کر. پورا عالم اسلام دکھی اور اشکبار تھا, شیطان کے علاوہ کوئی خوش نہیں تھا. اب فیصلہ آپ کا کہ آپ انسانوں کی, مسلمانوں کی اولادیں ہیں یا شیطانوں کی اولادیں ہیں.